جادو ٹونا یہ سپر نیچرل کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جادو کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانتے۔ جادو منتر کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ یہ فرعون کے وقت سے چلا آ رہا ہے، اور اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا سارا واقعہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جادو سحر اپنا اثر و وجود رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا توڑ اور اس کا حل بھی موجود ہے۔ اس وقت بھی جبکہ سائنس اور دوسرے علوم بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں، لیکن ساری دنیا میں دو قسم کے جادو بہت مشہور و معروف ہیں، ایک بنگال کا جادو اور دوسرا افریقہ کا جادو۔ دراصل جادو منتر وغیرہ میں مخصوص الفاظ کا ورد و تکرار کر کے پوشیدہ شیطانی قوتوں کو جگا کر حاضر کرنے کے بعد اپنی خواہش کے مطابق کام لیے جاتے ہیں۔ چند اہم باتیں اس پراسرار موضوع کے متعلق بیان کرتا ہوں۔ ان باتوں کو مد نظر رکھ کر ایک عام انسان بھی اس انجانی پریشانی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ تمام گھر کے افراد کی طرف سے صدقہ و خیرات کو کم از کم ہر جمعرات کو مساکین و محتاجوں میں تقسیم کرے، جس سے نظر نہ آنے والی بہت سی بلائیں آفتیں آنے سے پہلے ہی ٹل جاتی ہیں، اور یوں آپ اور آپ کے گھر والے انجانی پریشانی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ صدقہ و خیرات کوئی بڑی رقم کی صورت میں ہو، جس قدر مہیا ہو ضرور دینا چاہیے۔ والدین اور خصوصاً ان ماؤں کو جن کے بچے نومولود یا کم سن ہوں، ہرگز تنہا کسی جگہ پہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کبھی راہ چلتے یا کسی درخت یا جھاڑی کے قریب تھوکنا یا گند پھینکنے سے گریز کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ احتیاط مغرب کے وقت اور اس کے بعد ضرور کرنی چاہیے۔ پراسرار مخلوقات کا زور مغرب کے بعد زیادہ ہوتا ہے، اور ان کی اس قوت میں شدت نصف شب زیادہ ہو جاتی ہے۔ گویا اس وقت میں یہ قوتیں بھرپور انداز سے اپنا اثر دکھا رہی ہوتی ہیں، اور یہ کھلی فضاؤں میں آسمان تلے اپنا سفر جاری رکھے ہوتی ہیں۔ اس لیے رات کے وقت کھلے آسمان کے نیچے سونے کو سختی سے منع کیا گیا۔ یہ بری شیطانی قوتیں اکثر جانوروں کے روپ میں بھی آ جاتی ہیں، اور خاص طور پر یہ سانپ یا کالی بلی کے لباس میں ہوتی ہیں۔ یہ شیطانی قوتیں اکثر اسی روپ میں آتی ہیں اور انسان کو نقصان پہنچا کر چلی جاتی ہیں۔ جو لوگ ان خفیہ قوتوں کو اپنے قبضے میں کر لینے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ خصوصاً والدین نوجوان بچوں پر توجہ رکھیں کہ کہیں وہ کسی کتاب کی مدد سے تنہائی میں کوئی عمل یا وظیفہ تو نہیں کر رہے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا کہ اس قسم کا کام کرنے والے یا تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا پھر ذہنی طور پر مفلوج یا پاگل ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی تسخیر کا عمل یا وظیفہ کبھی بھی کسی کتاب سے پڑھ کر ہرگز نہ کریں۔ عام طور پر دیکھا گیا بہت پرانے اور گھنے درختوں پر ان پراسرار قوتوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ خاص طور پر ان درختوں پر بسیرا کرنے والی یہ قوتیں دوپہر کے وقت اور رات گئے اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ ان درختوں کے نیچے الٹی سیدھی حرکت کرنے سے انسان کو محتاط رہنا چاہیے۔ یہ غیبی قوتیں عرصہ دراز سے خالی مکانوں اور ویرانوں میں موجود کھنڈرات یا پرانی عمارتوں میں اپنا مسکن بنا لیتی ہیں۔ ایسی جگہوں پر داخل ہونے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر داخل ہوں بھی تو درود پاک کا ورد کریں اور سورہ فلق اور سورہ ناس تلاوت کرتے ہوئے داخل ہوں۔ اس صورت میں ان ناگہانی آفت و مصیبت سے بچا جا سکتا ہے۔ کسی بھی مکان کو یا کسی مکان کے خالی حصے کو زیادہ عرصے تک خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ گویا مکان کا ہر حصہ زیر استعمال رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جس مقام پر اندھیرا رہتا ہے اور 40 دن تک روشن نہیں ہوتا، تو وہاں پر ایسی پراسرار قوتیں اپنا ڈیرا جما لیتی ہیں، جن سے پھر اس گھر کو خالی کرانا آسان کام نہیں۔ مغرب کے وقت گھر میں روشنی کا خاطر خواہ انتظام ضرور کرنا چاہیے۔ گھر کے صدر دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تختی ضرور لگوانی چاہیے۔ پھر اس کلام کی برکت سے کوئی بھی بلا و آفت آپ کے دروازے کی چوکھٹ پار کر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اور اس طرح آپ اور آپ کے گھر والے انجانی مصیبتوں اور پریشانی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار یعنی جمعرات کے روز سارے گھر میں لوبان اور کالا دانہ ہرمل کی دھنی ضرور دینی چاہیے۔
जिससे ना सिर्फ बरकत होती है बल्कि इसके असर से कोई शैतानी और पुरअसरार कुव्वत आपके घर में क़याम नहीं कर सकती। खुदा तमाम मोमिनीन को इल्म आले मोहम्मद सीखने और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।